خوبصورت سماعتوں دے حوالے پیر طریقت و رابر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید علی حسنین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتم القدسیہ نعرہ تکبیر رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا مرشدی یا رسول رب العالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین رب لم یزل حمد الثناء درود السلام ببارگاہ ختم رسول مولا کل تاجدار انبیاء احمد مجتبی کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آج دی محفل پاک جو کہ کائنات دے خوب تو خوبصورت اور کائنات دے سب تو حسین موضوع ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نکات پذیر اللہ کریم دی بارگاہ چلتجا گزاراں اللہ محبوب پاک دا صدقہ سڑے سب دی حاضرین اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما لین بندہ ناچیز چند گزارشات جناب دیاں سماعتاں دے نظر کرے گا مالک تھن من سبنو محبوب پاک دی غلامی عطا فرمان اور زندگی ساڑی خوبصورت گزرے اور اللہ کریم محبوب دی غلامی گزارن اور جو میاں صاحب فرمایا ہے رنگا رنگ سہیلیاں تے رنگا رنگ کھڑے پریا اس دا جانیے جدہ توڑ چڑھے اللہ کریم آخری ویلے سن سبنو محبوب دا صدقہ ایمان علی موت عطا فرما دیں میں صرف ایک گزارش اور عرض کر کے اجازت بھی طلبگار ہوں گا علماء دی کثیر تعداد تشریف فرمائے اور یقیناً یہ مسجد جس دی یہ سارا خاندان جو اس کی خدمت کر رہے دین متین دی اللہ کریم نے اہل علم بنائے اہل فضل بنائے اللہ اس خاندان نو سلامتی عطا فرما دے صاحبزادہ صاحب نو اللہ کریم علم فضل دے نال سرفراز فرمان بندہ اینا چیز ایک گزارش اور آپ کو لو اجازت طلبگار ہوئے گا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عشق اور محبت نو ایشان عطا فرمائیے کہ ہر عمل دی جزا اور سزا واسطے ایمان دا ہونا لازم ہے ایمان باجوں کوئی بھی کم نفع دے سکتا نہیں باویں بندہ 100 سال روزے رکھے بندہ 100 سال زکاتاں دیندہ رہے لیکن وہ دے ایمان نہ آوے ان کوئی بھی اس عمل نفع دے سکتا نہیں اور اس ایمان تو بعد پھر ساڑھے تے فرائض آ جاندے انہاں فرضاں دا بھی پورا کرنا لازم ہے لیکن مالک نے اپنے محبوب دی غلامی نے شرف عطا فرمایا اور دوسری آپ عرض پیش کراں ایمان بھی اللہ دے اللہ انسان بھی بناوے یا جن بناوے جزامہ سزامہ انہاں واسطے لیکن عشق مصطفیٰ او دولت ہے جیڑی اللہ بے جان دے سینے جو رکھ چھڑے پھر اللہ اس بے جان آلو نہیں ویکھدا
بلکہ مصطفیٰ دی محبت دا صدقہ اللہ انہیں جان بھی عطا فرما دیندا ہے تے جنت دی عطا اور بشارت بھی عطا فرما دیندا اسی۔ ایک جملہ اور میں آپ کو میں اجازت دا طلبگار ہو ساندا ہے، سارے دن پھر دیو، سارا دن چل دیو کہ ہمیشہ اسی کسی چیز نو بھی تول دیاں نا، او دے عملان تول دیاں، او دے کمان تول دیاں، بس کتنا چیر کدے گزارے ہے، ہمیں 100 سال دا عبادت گزار ہوئے، کوئی بندہ یہ نہیں آکھ سکتا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، لیکن جس نے چند لمحے مصطفیٰ پاک دی غلامی وچ گزارے ہون اور جسم چو جان نکل جاوے تے صحابہ پوچھن کہ یا رسول اللہ دے 18 سال یا 19 سال یہودیت وچ گزر گئے، چند لمحے سونا تیری گود وچ گزر گئے، ہن ان کدوں لبھیے، جنتیاں وچوں لبھیے کہ جہنمیاں وچوں لبھیے؟ تے رسول اللہ فرمان الحمدللہ الذی انقذہ من النار او کما قال، فرمایا اے ہا جہنمی پر میں محمد عربی دی عشق اللہ دے دل چو عطا فرمایا ہے، میری محبت دا صدقہ اللہ جہنم چو کٹ کے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ہر جنتی جنت ملے، ہر نو عمل ملے تو چلو یہ بھی پھر بھی انسان اس یہودی دا بیٹا جڑا گودے مصطفیٰ چاہ گیا، اور وہی نہ منظر پیش کر چڑھنا کہ جدے راوی جناب سیدنا صدیق اکبر ہون، جدے راوی جناب سیدنا عمر فاروق ہون، جدے راوی جناب سیدنا عثمان غنی ہون، اتریوے جلیل القدر سرکار دے صحابی محبوب پاک دی مائیت دے اندر ایک پتھر پہاڑ جو تے کھلے ہوں تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اتھے 4 جنتین صدیق اکبر عرض کرن یا رسول اللہ تسی دے مالک ہو، تسا کرم کیتا میں نے بھی بشارت لب گئی، تسا کرم کیتا عمر فاروق نے بھی بشارت مل گئی، تسا کرم کیتا عثمان غنی میں بشارت مل گئی، یا رسول اللہ چوتھا جنتی کیڑا نظر نہیں آ رہا؟ لجپال فرمان ہے جس پتھر ہوتے پہاڑ تے کھلوتے ہو نا، اللہ نے میں محمد دا صدقہ ان میں جنت عطا فرما دیتے ہو۔ ہون عجیب جا منظر ہے یا رسول اللہ، اور سوال تے کرنا لائے نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، اے تو کتھائی مطلب ہے نہیں کہ نماز چھڑ دے گی، اے سرکار دی نظر کرم دا عطا ہے۔ عرض کر دن محبوبہ اس تے کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھیا، اس تے نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، اس تے زکاة بھی نہیں دیتی، اے تے چل بھی نہیں سکتا، اے تے تھوڑی جماعت بھی پیچھے گیا تے نہیں۔ سرکار نے فرمایا اے کچھ بھی نہیں کردا، پر جدوں میں مدینے داخل ہونا نا، اے میں مصطفیٰ میں کہ میرے تے سلام بھی پڑھدا ہے تے میں محمد تے درود بھی پڑھدا پیا اسی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود اور سلام پڑھدا ہے؟ فرمایا ہے میرے تے درود اور سلام پڑھدا ہے۔ تے سرکار نے فرمایا المر ما من حب انت ما من احببتا، فرمایا جو جدے نال پیار کرے گا وہ اودے نال ہوئے گا۔ اے میں مصطفیٰ نال پیار کردہ ہے رب نے میں محمد صدقہ ان بھی جنت عطا فرما دیتی اسی۔ اس کا مطلب یہ نکلیا کہ عمل سارے ایک پاسے، رسول اللہ دی محبت علی عمل ایک پاسے، اور کسی عمل تے اپنے اس نو ایک آسان کر کے اس طرح میں عرض کر سکتا نا، یہ تے پہاڑ ہو گیا نا، پھر چل پہاڑ ہویا، وہ دا ایک جسم ایک حیت آئی، ایک وجود وہ بھی تے یار ستونے انانا تے وہ دی تے صفتی آئی با، جڑا جڑاں چو بھی کپیا گیا، جڑا سرے چو بھی کپیا گیا، فقط ایک وشکار موڈا جڑا کھلوتوا تے موڈ بھی ہوا جدے وچ پانی دی تری بھی نہیں رہ گئی۔ میاں فرمایا نا امام محمد رضا خان بریلوی نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نظر عنایت پہ لاکھوں سلام، ہن فقط رسول خدا دی نظر اور دست مبارک آ گئے۔ جدو دست مبارک آ گئے تے صحابہ اکرام آتے ہیں، جدو ممبر رسول بن کے آیا تو سرکار ممبر تے تشریف فرماؤے تے کوئی رو رہا ہے۔ ہن پہلا سوال تے نہ روندے ہو جنہ وچ جان ہوئے، عاشقاں نے ونڈ کر چھڈی کہ جان واسطے روح دا ہونا ضروری نہیں، جان واسطے جاندار دا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہوئے باویں بے جان جن شعور آ جاوے کہ محمد نو اللہ نے مقام کے عطا فرمایا ہے، اللہ پھر دے وجود آلو نہیں ویدہ محمد دے لنگر دا صدقہ ان میں جان عطا فرما دے دے رو پیا۔ جدو رو پیا تے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے بچے رہن دے میں، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رونے والا کون ہے، اے کون رو رہا ہے؟ تے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیں کہ میں سارے بار نصب ہے، میں مسجد چو گیا، میں عرض کی تھی یا رسول اللہ
یہ صحابی بھی نہیں، یہ تابی بھی نہیں، یہ رابی بھی نہیں، اے بدو بھی نہیں، یہ تو یا رسول اللہ وہ جڑا آنا جڑا تھوڑے نال لگوا درخت دا تھنا وہ پیا روندا ہے۔ ہن لجپال دی شان لجپالی کی دے قریب گئے اور حدیث پاک دے الفاظ نو او دا ترجمہ بندا ہے۔ محبوب دے بارے فرمایا حضرت سیدی خضری آدن کہ رب دی وعدانیت دی قسم جے میرے مصطفیٰ ہاتھ نہ رکھ دے تے قیامت آ جانی آئی، اس کدی چپ نہ کرنا۔ سرکار اتے ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھ کے جدو ہاتھ رکھیا اس سسکیاں مار مار خاموش ہو گیا۔ ہن محبوب پاک نے صرف خاموش نہیں کرایا، فرمایا تیرے رونے دی وجہ کی ہے، ایڈے درد دے نال جے روئے ہیں، تیرے رونے دی وجہ تو صحابہ بھی رو پے۔ اور بعض روایات آئیں کہ جڑے مسجد نبی وی ستون درخت لگے آن لکڑی دے وہ بھی زاروں قطار رون لگ پے۔ سرکار فرمایا تیرے رونے دی وجہ کی ہے؟ عرض کردہ یا رسول اللہ وجہ اے جد میں کپیا گیا نا میں او دو ناس رویا، اے فطرتی عملہ جدوں میرا سر بھی کپی گیا، میریاں جڑاں بھی کپی گئیاں، میں انج لگا خیر ہے یہ ساریاں نہ لوندا رہندا ہے۔ پر سونا جدو تو کرم دی نظر ہٹائی آئی نا، میں اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی سونا کپی کے تے نہیں رونا، پر جے تیرا یار قریب نہ ہوئے تے میرے جسے جو جان پہ نکل دی ہو سی۔ لاجپال قریب آئے، قریب آ کے فرمایا ہاں روتے پہ ان عطا کیے۔ ہم اللہ دے ذہن سے جے سوال راندہ ہے، عرض کر دیں سرکار حکم کر دیں تو چاندہ کیے؟ عرض کر دیں یا رسول اللہ میں جنت چاہنا۔ آپ نے فرمایا اور دو آپشن میرے محبوب دیتے، پہلا آپشن ہے دیتا اگر آکھیں تو میں تینے ساوا نہ کر چھڑنا، تیرے تے لوگ کھجوراں کھان۔ اور پتہ ہے کہ عرض کر دیں آدھا یا رسول اللہ میں ساوا ہو کے بھی ڈٹھا، میرے بچے ران دے میں ساوا ہو کے بھی ڈٹھا، میں بنیان پھل کھوا کے بھی ڈٹھے، میں بہاراں بھی ڈٹھیاں، پر محبوبہ آج میں بہاراں دا طالب نہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیڑی شے دا طالب ہے؟ اسے کہا محبوبہ میں تیری غلامی دا طالب ہاں۔ فرمایا غلامی کتھے جانا ہے؟ محبوبہ میں جنت وے کوئی وہ درخت ہو کے جان گیا کہ جنت بنائی خدا نے، ورتانے دا اختیار اللہ نے زہرا دے بابے نتا فرما دیتا سی۔ جدو درخت نے جملہ بولیا یا رسول اللہ میں جنت چاہنا، ہن علماء تشریف فرمان سورہ نجم پڑھ لو، اللہ دا قرآن فرماندہ ان الجنتا، سرکار فرماندہ رب فرماندہ اندہ سدرت المنتہا اندہا جنت المحبا۔ ہن سدرت المنتہا ستویں آسمان تو اگے، اس تو اگے اللہ فرماندہ اندہ سدرت المنتہا اندہا جنت المحبا۔ وہ جنت دا تے مقامی ستواں آسمان سدرت المنتہا، اس تو بھی اگے ورد کردہ یا رسول اللہ جنت چاہنا۔ محبوب صحابہ فرمایا جاؤ مسجد نبوی دے قریب کسے گلی دے اندر دفنا دیو۔ صحابہ عرض کردہ یا رسول اللہ طالب جنت دے تسی ان پہ مسجد نبوی دے قریب دفنا دیو، یہ مطلب جو منگے اگر میں آنا نصیر پر ہوئے تو میں کھلو اڈے تے ونجاں، میری منزل تے ہو نہیں نا، میں آنا نصیر پر ہوئے میں کھلو تخت ازارے ونجاں، میری منزل تے نہیں نا۔ یہ طالب جنت دے رسول اللہ فرمان دے نے گلیاں میں دفنا چھڑو۔ جدو دفنی گیا صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ منگدہ جنتا دفنا گلی میں چھڑے ہے۔ لجپال مسکرا پہ فرمایا جنت میری جاگیر ہے، میرا دل کرے تے مدینے دیاں گلیاں میں دے چھڑا تے میں محمد دا دل کرے تے ہر ماں دیاں پیران دے تلیاں تھلے عطا فرما۔ میں آپ اگے فقط عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ اگے التجا کر کے میں اجازت طلبگار ہونا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے سانو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے، اسی محبوب پاک دے غلام ہیں انشاءاللہ تعالی۔ عمل بھامیں تھوڑے بھی ہیں، ساڑھے کل کوئی احساس نہیں، لیکن ایک یقین ساڑھے کل ہے جیدہ کریم میرا آقا راکھی انہوں کمی آ سکتی نہیں۔ اور یہ تے پھر شجر ہا، وہ کدائیں پتھر ہا، کدائیں کوئی غلام ہا، ان میں ہورنا آسان کر چھڑا کہ محبوب دی محبت نو اللہ نے اے مقام عطا فرمایا ہے کہ ہوئے جناب جڑا ہے جس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے اور خیبر دا میدان ہوئے ایک چراوا ہوئے وہ دے کولونا لوگاں تو دور کھڑے ہوں کے گل کردہ کہ میں ساڑھے پسینے جو گند آن دیئے نا بدبو آن دیئے وہ دے پسینے تے جسم جو بو آن دیئے وہ دور کھلو کے لوگاں آدھا نیڑے نہ ہونا کیوں آدھن میرے کولو بدبو آن دیئے وہ دور مولا کائنات تو کھڑا ہو گیا علی پاک نورد کردہ ہے جناب
میں اپنا گل کرنا چاہ رہا ہوں. یا علی سرکار فرمایا قریب آ جا. اس نے کہا نا جناب میں نیڑے نہیں آنا, میرے کو پو بڑی آمدی ہے. آپ نے فرمایا گل دس. اس نے کہا جڑا خیمہ ہے جدے چواں سائیڈاں تے لوگ اس طرح عشق دا اظہار کر رہے ہیں کہ جویں انہاں دا مرکز و ماورے ہوئے, تے کون ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا تے میرا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. اس نے کہا اچھا اے یو نبی. آپ نے فرمایا اوئے. اس نے کہا یہ غریبان بھی مل دین کہ صرف امیران ہی مل دین؟ مولا علی نے فرمایا اے امیران نال بھی پیار کر دین, تیرا لاجپال غریبان نال چوکھا پیار پہ فرما دیو سن. ادن میرے نال بھی ملاقات کرن گے؟ فرمایا ہاں تیرے نال بھی ملاقات کرن گے. ہن جد قریب گیا تے قریب جا کے دور کھڑا ہو کے عرض کردا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. لاجپال نے کلمہ پڑھا چھڑیا. جدو کلمہ پڑھا چھڑیا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کردا ہے حبیبا میرے نال میرے مالک یہودی دیاں بکریاں بھی ہیں, حکم ہوئے اتنے مال غنیمت وچ یا ایتھے جمع نہ کروا چھڈاں. وہ غیر مسلم دیاں وہ بھاویں اللہ کتاب ہے, وہ محبوبہ تیرا گستاخ ہے, آکھو تے جمع کرا دیواں. محبوب نے فرمایا میں مال رکھن واسطے نہیں آیا, میں محمد امانتاں ہٹان واسطے آیا ہوں. عرض کردا یا رسول اللہ امانتاں تے ہٹاواں پر میرا مالک بڑا ڈاڈ ہے, او میں گیا تے میں رکھ لوے گا. محبوب پاک نے فرمایا جا اپنی ایک بکری دے کان وچ سنیا دے کہ تے نامنا دا لال پیا دے کہ جا اپنے گھر. اس نے کہا محبوبہ او جانور نو او کسے دے نہیں سمجھ دے. آپ نے فرمایا ہوراں دی نہیں سمجھ دے, جن میں سمجھا چھڈنا اللہ ہر شین شعور عطا فرما دے سیدھا. وہ جانوران میں سمجھ آ گئے. میں آخری جملہ آپ پہ گرس کرنا چاہ رہے ہیں. ہن جناب اعلان جنگ ہو گیا. وہ جنگ دا جدو اعلان ہو گیا میرے علی دی سپہ سالاری ہو گئی. وہ جناب اس بھی تلوار لے لئی, تیر لے لیا. عرض کردا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے, میرے کو بدبو بڑی آمدی ہے. تے سونا تیری سنیا صفت ہے جن تو پسینہ بھی دیویں وہ بدبو والا نہیں رہندا, تیرا صدقہ اللہ کشبو عطا فرما دیندا ہے. ہن تلوار ساریاں نے پکڑ لیاں, ہر کسے کول تلوار آ گئی. اس جدو کلمہ پڑھیا ہے جدا دل ہے محدث پڑھ لو, اس نہ نماز پڑھیے نہ روزہ رکھے قطعی طور تے میرے جملے دا اے مطلب نہیں کہ نماز نہ پڑھو. رسول اللہ فرمایا ومن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. نماز کے تارک دا اسلام نہ تعلق نہیں, لیکن میں گل مصطفیٰ دی غلامی دی کر رہا ہوں. ساریاں نے پھڑیاں تلواراں میدان جنگ وچ, یہ بھی چلا گیا اس ڈھال لئی, اس سرہ لئی, اس مدینے والے کولوں تلوار لئی. اس کوئی نماز نہیں پڑھی, اس کوئی روزہ نہیں رکھیا, اس کوئی زکات نہیں دیتی, اس کوئی حج نہیں کیتا. جدو اس کلمہ پڑھیا نماز دا ویلا نہ, اس جدو کلمہ پڑھیا حج دا ویلا نہ, جدو اس کلمہ پڑھیا خودو زکات دا ویلا نہ. اس فقط مصطفیٰ نے ہتھاں وچ ہاتھ دے چھٹے تے جدو میدان جنگ وچ گیا جام شہادت نوش کر لئی. ہر کوئی اپنے رکھن لگ پیا. انصار اپنے مہاجرین اپنے شہیداں دے جسم سنبھالن لگ پے. اکلا وارث لاش پئیے, رنگے دا کالا ہے, پھٹے ہویا لباس ہے, بدن زخماں نال چور چور ہے, جسم تے جان نکل گئی ہے. انہاں ویکھیا بھئی یہ دیاں تلواراں تے اے سرکار دیاں غلاماں لیاں, ہن چک کے لیا کے رکھیا. ہر دی پہچان ہے اے عرباں دا ہے, اے انصار دا ہے, اے مہاجرین دا ہے. جد او دے قریب گئے او دے انج پہ کشبو آمدی جی امبر تے کستوری جو کشبو پہ آمدی ہو سیدھی. او دی لاش تے قریب آ کے آدھے او تیری پہچان کی ہے. وہ آدھا سی بول کے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, میرے آقا یا رسول اللہ تو نے خرید کر انمول کر دیا. اسے کیا میری پہچان عمل نہیں, میری پہچان محمد عربی دی غلامی بن گئی. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کسی جنتی ویکھنا ہوئے تو میرا غلام ویکھ لوے. یہ مطلب جدے من کے رسول اللہ دی محبت آ ونجے اللہ دائرین وچ عزت عطا فرما دیندا ہے. اس جملے دے نال اس عرض دے نال اور جڑے سرکار دے غلام ہوندے عاشقاں دی پہلی نشانی ہوندی ہے او جدے محبوب دے غلام ہوویں او دا دم دم نام نال نال پکار دین. اور میرے حضور غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی علیہ رحمہ, آپ کو لوگ کسے پوچھا قمر الدین سجدے بڑے لمبے کر دیو کہ وجہ ہے؟ فرمایا ماں نہ لمیاں دا پتہ ہے نہ چھوٹیاں دا پتہ ہے. میں سنیا ہے میرا مصطفیٰ لمیاں سجدے پسند بڑا فرما دے, میں تے یار دی غلامی دے وچ سجدہ کردا. اے عشق دی حالت ہے. انہاں نمازاں بھی پڑھیاں تے مصطفیٰ دی غلامی وچ پڑھیاں, انہاں روزے بھی رکھے اللہ دی رضا واسطے رکھے, انہاں جیڑا عمل کیتا ہے اللہ دی وعدہ نہیں ید دی قسم انہاں عملاں تے مان نہیں کیتا. جدوں مان کیتا ہے زہرا دے بابے دی نوکری تے مان پہ کر دیا. وہ سیدنا عمر فاروق جی ذات
جس بارے میرے محبوب نے فرمایا مرید کر کے نہیں مراد کر کے لیا وہ سرکار دی مراد۔ ایک دن جناب خلیفہ اول دے کول حاضر ہو گئے، عرض کر دین آج جناب نہ سودا کرنا چاہ رہے ہیں، ہن سودے دا اصول کے بندا ہے سارے جٹ چٹالی دے بندے ہاں، داں نال دا ویاں نال وی تے بالی لو ہوے تے داں نال وی ہوویندے نے، ایک راتی نال ساری حیاتی تے کوئی بھی نہیں نہ دیندا، ایک راتی نال پوری عمر تے کوئی بھی نہیں نہ دیندا۔ خلیفہ اول دے کول آ گئے، ادنا جی تھوڑے نال سودا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سودا کرنا ہے؟ فرمایا میری پوری حیاتی لے لے ایک رات میں عطا فرما دے۔ انہاں کہا کیڑی رات؟ انہاں کہا او رات جڑی غار ثور دے وچ تیریاں نظراں آن محمد عربی دا چہرہ ہا، او رات جدوں تھوڑے پیر اس بل دے وچ آن تھن سپ پیا ڈنگ ماردا ہا، او رات میں دے چھڈو میرے محمد عربی دے، او غلام میری پوری حیاتی لے لے، میں بیریاں جنگاں لڑیاں۔ صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا میں رب دی قسم جدوں میں سوچدا نا میں عملاں والیاں راتاں دا عمل نہیں، میں مان نہیں کردا، میں جد مان کردا محمد دی غلامی والی رات دا مان پیا کردا ہو سکدا۔ وہ مان اگر غلامان آیا تے رسول اللہ دی غلامی اللہ دی بارگاہ چلتے جائے۔ اللہ تھوڑی میری اس حاضرین قبول فرما لیں۔ میں نالائق گناہگار کھلو اس اپنی گفتار دے اندر یقیناً ہزارہ غلطیاں ہو گئی سن، اللہ محبوب پاک دی شان کریمی دا صدقہ غلطیاں معاف کر کے شرف قبولیت عطا فرما دیں، اور اللہ پاک انہاں میرے عزیزاں سلامت رکھن، اس بزم نو سلامت رکھن، اور گناہ من معاف کر کے سندارین دیاں بہتریاں عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔